باب کراہیت استقبال القبلہ عند قضاء الحاجہ۔ آداب استنجا میں سے ایک ذکر فرما رہے تھے کہ قضاء حاجت کے وقت استقبال اور استدبار نہیں ہونی چاہیے۔ اس باب میں یہ چوتھی روایت ہے، اور یہ روایت حضرت معقل ابن ابی معقل رضی اللہ عنہ سے ہے، اور اس سے نقل کرنے والے ابو زید ہیں۔ یہ ابو زید بعض روایتوں میں اس کا نام بھی لیا گیا ہے، ولید نام ہے اس کے، اور حافظ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مجہول ہے۔ اس وجہ سے اس حدیث کے اندر ضعف پایا گیا ہے۔ وہ نقل کر رہے ہیں حضرت معقل ابن ابی معقل رضی اللہ عنہ سے، معقل ابن ابی معقل رضی اللہ عنہ، جس کو معقل ابن ابی حیثم بھی کہتے ہیں، معقل ابن ابی حیثم بھی کہتے ہیں، اور یہ خود بھی صحابی ہے، اس کے والد بھی صحابی ہیں، بنو اسد سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلتین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کرنے سے منع فرمایا ببول او غائط۔ قبلتین سے یہاں مراد بیت اللہ اور بیت المقدس ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ کیونکہ بیت المقدس جو ہے یہ انبیاء سابقین کا قبلہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس امت کا بھی پہلا قبلہ رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم ہوا کہ قبلے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کریں۔ 16 اور 17 مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر حضور کے خواہش کے مطابق تحویل قبلے کا حکم آیا، اور تحویل قبلے کا حکم ان احکامات میں سے ہیں جن میں ڈبل نسخ وارد ہوا ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ 3 سے 4 احکام ایسے ذکر فرماتے ہیں جس میں ڈبل نسخ ہوا ہے۔ اسی میں یہی ہے کیونکہ مکہ مکرمہ میں کعبے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، مدینہ آئے تو بیت المقدس کی طرف، پھر یہ حکم منسوخ ہوا، دوبارہ کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو بہرحال اب یہ تو جمہور کا رائے نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف استقبال اور استدبار مکروہ ہے یا ناجائز ہے، یا تو یہ کہا جائے گا کہ اس کا تعلق خلاف اولا سے ہے، اگرچہ ناجائز نہیں ہے لیکن ایک زمانے میں یہ قبلہ رہا ہے اور پھر انبیاء سابقین کا قبلہ ہے، یا یہ کہا جائے گا کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اور صحابی کیوں بیان کر رہا ہے؟ یعنی 2 الگ الگ واقعے کا صحابی بیان کر رہا ہے کہ جس زمانے میں قبلہ بیت المقدس تھا، حضور نے اس کی طرف رخ کرنے سے منع فرمایا ہے قضاء حاجت کے وقت، اور جب قبلہ بیت اللہ بنا تو اس وقت پھر وہی حکم اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تو اب 2 الگ الگ حکم دے، لیکن صحابی ان دونوں حکموں کو ایک ساتھ ملا کے بیان فرما رہے ہیں۔ بہرحال تو باقی یہ ہے کہ استقبال اور استدبار کے متعلق اختلاف تو بیان ہو گیا تھا، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ علت نہیں کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ علت نہیں جو ہے وہ احترام قبلہ ہے، احترام قبلہ ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احترام مسلین ہے، کیونکہ آپ جس رخ کی طرف قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہو
تو اس جانب لوگ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، آگے وہ مختلف مخلوقات جو ہے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے ان کا احترام ضروری ہے۔ لیکن جمہور یہ فرماتے ہیں کہ یہ علت راجح نہیں ہے، راجح ہوئی ہے کہ احترام قبلہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، احترام کا تقاضا یہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور یا یہی سمجھا جائے گا کہ نستقبل القبلتین، یہ اہل مدینہ کو حکم دیا گیا، دونوں جو اس لیے کہ مدینہ منورہ میں استقبال بیت المقدس اگر ہوتا تو استقبال کعبہ لازم آتا۔ کیا لازم آتا؟ تو اس پہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا، یہ حکم اہل مدینہ کو۔ قال ابو داؤد وابو زید ہوا مولا بنی ثعلبہ، کیونکہ ابو زید کے متعلق جہالت پایا جاتا ہے تو اس کی طرف اشارہ فرما دیے۔ چلیے یستر کا فلا باس۔ اس روایت میں مروان بن اسفر کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے سواری کو بٹھایا، یا بٹھانا یا تو اس مقصد سے ہوگا کہ وہاں پہ یہ اتر رہے ہوں گے، کسی آرام کرنا مقصود ہے، پھر قضاء حاجت کا ضرورت پیش آئی، یا یہ ہے کہ بٹھایا ہی قضاء حاجت کے لیے تو اس لیے اس کو آڑ بنا کے جو ہے اس کی طرف مستقبل قبلہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھ گئے، قبلہ رخ ہو کر۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق پہلے بھی آپ کو بیان ہو چکا ہے، یہ مجلل القدر صحابی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ ہے، فقہاء صحابہ میں شمار ہوتا ہے، اور ویسے تو سارے صحابہ جو ہے متبع سنت ہیں، سارے صحابہ عاشق رسول ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا عشق اور محبت کا انداز ہی مختلف ہوتا ہے، یہ بھی ان لوگوں میں سے ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات تو اپنی جگہ، حضور کے عادات کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، اس کو بھی اپنائی۔ اور حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکے کی طرف جب تشریف لے گئے صحابہ کے ساتھ، اور وہ مختلف پہاڑی راستوں سے گزر کر حضور تشریف لے گئے، بعد میں خلفاء کے زمانے میں راستے بنا دیے گئے تو اس لیے وہ پہاڑی راستے جو ہے چھوڑ دیے گئے، تو آسان راستے کا انتخاب کیا گیا۔ لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب بھی عمرہ اور حج کے لیے تشریف لے جاتے مدینہ سے، اسی راستے پہ چلتے جس پہ حضور اکرم، اس پہاڑی راستے پہ جو، اور پھر جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں کہیں قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے تو تقاضا نہ بھی ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی خود وہیں پہ تشریف لے جاتے، اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا وہاں تقاضا نہ بھی ہوتے تو عبداللہ ابن عمر وہاں بیٹھ جاتے۔ بات سمجھ جائیں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قریب جو ہے اس کی ولادت ہوئی، اور ایک زمانے میں یہ خود فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں سوتا تھا، شادی میری نہیں ہوئی، تو ایک دن میں نے خواب دیکھا، کچھ فرشتے آئے مجھے پکڑ کر لے گئے، اور جا کے باہر مدینہ کے باہر جو ہے ایک کنواں ہے، اس کنویں کی طرف لے گئے، اور مجھے اس کنویں میں دکھایا کہ نیچے آگ جل رہی ہے، اور کچھ لوگ جو ہے اس آگ کے شعلے میں اوپر آ رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں،
اور بہت سے وہ لوگ بھی تھے جن کو میں پہچانتا ہوں اس حال میں گھبرا کے پیچھے ہٹ گیا تو نبی اکرم اب وہ فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں مت، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اسی گھبراہٹ میں میرا آنکھ کھلی، صبح فوراً جو ہے میں حضرت حفصہ کے پاس گیا، حضور کی زوجہ مطہرہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بہن ہے، امہات المومنین میں سے۔ اس کے سامنے میں نے خواب بیان کی، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور نے خواب سننے کے بعد فرمایا نعم العبد عبداللہ لو کان یصلی باللیل۔ حضور نے فرمایا کہ عبداللہ تو بہت اچھا آدمی ہے، کاش یہ رات کے تہجد کے لیے بھی اٹھتا، کاش یہ۔ تو یہ سننا تھا کہ اس کے بعد پھر زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، بات سمجھ میں آئی؟ تو بہرحال یہ انتہائی فقیہ اور دنیا سے بےرغبتی اپنانے والے صحابی تھے۔ فرماتے ہیں کہ تو مجلس ہی ہوا بقول تو یا ابا عبد الرحمن، میں نے کہا یہ عبد الرحمن، یہ مروان الاسفر کہتا ہے کہ ابو عبد الرحمن یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی کنیت ہے، الیس قد نہی عن ھذا، کیا اس سے منع نہیں کیا گیا؟ فرمانے لگے انما نہی عن ذلک فی الفضاء واذا کان بینک وبین القبلۃ شیء یسترک فلا باس بہ۔ یہ ممانعت فضا میں، صحرا میں ہے، اگر آبادی کے اندر آپ قضاء حاجت کر رہے ہیں یا آڑ میں کر رہے ہیں تو پھر یہ ممانعت نہیں ہے، یہ ممانعت نہیں ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ یہی مسلک ائمہ ثلاثہ کا ہے، امام مالک اور امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کا رائے یہ ہے کہ استقبال اور استدبار کا ممانعت جو ہے وہ صحرا میں ہے، آبادی میں نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور اسی روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ بلا باسا کا مطلب یہ ہے یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ اب اس روایت کا احناف کی طرف سے کیا جوابات دیے گئے؟ ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ حسن ابن ذکوان، اس کے اندر ایک راوی ہے وہ ضعیف ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں احادیثہ اباطیل، اور اسی طرح حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے تہذیب السنن میں اس کے ضعف بیان کی، لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حسن ابن ذکوان کہ بعض لوگوں نے تنقید کی ہیں، لیکن من روات البخاری، یہ بخاری کے روات میں سے، بات سمجھ میں آئی نا، بخاری کے روات میں سے۔ اور احناف کہتے ہیں کہ بخاری کے روات میں سے تو ہے، لیکن یہ ان روات بخاری میں سے ہے جن پر تنقید ہوا ہے، جن کو الگ سے حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے، پھر ان پہ کلام کیے، ان میں سے ایک یہ حسن ابن ذکوان بھی ہے۔ اور ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ کہنا فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ، یہ اپنے اجتہاد بھی ہو سکتا ہے اور حضور سے بھی سنا ہو۔ دیکھو دونوں احتمال ہیں، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، تو اس لیے اس میں بات واضح نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے رائے کا اظہار فرما رہے ہیں یا حضور کی طرف سے نسبت کر کے بیان کر رہے ہیں، یہ نہیں بتایا گیا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تیسرا وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی روایتیں ہیں جو مرفوعی اور قولی اور تصریحی روایتیں ہیں اور اس میں ممانعت آئی ہے، اور وہ روایتیں سندن و متنن زیادہ قوی ہیں بنسبت اس روایت کی۔ سمجھ آئی بات؟ چلیے ہم
باب الرخصت فی ذالک، یہاں سے جواز کے روایتوں کو ذکر فرما رہے ہیں۔ جمہور یہی فرماتے ہیں کہ ممانعت کی روایتیں عزیمت پر حمل ہیں، اور یہ جو آگے روایتیں ہیں یا رخصت پر حمل ہے یا عذر پر حمل ہے۔ کس پر حمل ہے؟ عذر پر۔ اس باب میں جو پہلی روایت، اچھا باب الرخصت فی ذالک، فی ذالک کا مشارن لے ہیں، وہی عنوان سابق ہے۔ تو ماقبل جو عنوان ہے وہ ہے استقبال قبلہ، باب کراہیت استقبال القبلہ، باب الرخصت فی استقبال القبلہ، یہ ہوگا۔ لیکن اس میں یہ اشکال وارد ہوتا ہے، آگے جو روایت آ رہا ہے تو مستقبل بیت المقدس ہے، اس میں تو استقبال بیت المقدس کا ذکر ہو رہا ہے اور استدبار کعبے کا مستلزم ہے۔ کس کا مستلزم ہے؟ یعنی عنوان قائم کیا ہے استقبال قبلہ کے رخصت کا، جواز کا، اور حدیث جو ذکر کر رہا ہے وہ ہے استدبار قبلہ کی۔ کس کی؟ ہاں جلدی بتائیں، اس سے کیا جواب ہے؟ جلدی بتائیں بھائی۔ ایک جواب تو یہ ہے نا، مقبول آپ کو بتایا تھا باب کراہیت استقبال القبلہ، ذکر ایک طرف کا کیا جائے پھر دوسرے طرف جو ہے ضمنی طور پر مراد ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو لہٰذا استقبال قبلے کو ذکر کیا، قیاساً استدبار قبلے کا بھی عنوان ہے، تو لہٰذا ماقبل استقبال ضمن صراحتاً اور استدبار جو ہے ضمناً۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہاں پہ بھی یہی ہوگا، یا یہ کہا جائے گا کہ استدبار قبلے کو مصنف رحمہ نے روایت ذکر فرما دی اور اس سے قیاس کیا استقبال قبلہ کے جواز پر بھی، اس پر قیاساً ثابت کیا۔ جو پہلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ہے، لقد ارتقیت علی ظہر البیت، اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں گھر پہ چڑھا، یعنی گھر کے چھت پہ چڑھا۔ دیکھیں اس روایت میں تو ہے علی ظہر البیت، یہ گھر کس کی ہے یہ نہیں بتایا، کس کے گھر پہ چڑھے تھے۔ دوسرے روایت میں آتا ہے کہ علی ظہر بیتنا، میں اپنے گھر کے چھت پہ گیا تھا، اور ایک تیسری روایت ہے کہ علی ظہر بیت حفصہ تھا، یعنی اپنے بہن حضرت حفصہ کے گھر کے چھت پہ چڑھا تھا۔ سمجھ آئی بات؟ کوئی تعارف کی بات نہیں، اصل میں یہ گھر تھے تو حضرت حفصہ کے، اور بہن کے گھر کو آدمی کبھی اپنی طرف نسبت کر لیتا ہے اور کبھی مطلق ذکر کیا ظاہر البیت۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اسی نسبت سے کوئی تعارض نہیں ہے۔ ویسے ملکیتاً دیکھا جائے تو وہ گھر حضور کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ میں نے حضور اکرم جب میں چھت پہ چڑھا تو میں نے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اعلیٰ لبنتین، دو کچے اینٹوں پہ بیٹھ گئے۔ لبنہ کہتے ہیں کچے اینٹ کو، اور آجر کہتے ہیں پکے اینٹ کو، اس پہ بیٹھ کے قضاء حاجت کے لیے، اور مستقبل بیت المقدس کے طرف رخ کیا ہوا تھا لحاجت۔ ظاہری بات ہے مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے سے استدبار کعبہ لازم آتا ہے۔ کیا لازم آتا ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ایک بات تو یہاں پہ یہ ہے، ماقبل روایتوں میں گزر چکا ہے، وَكَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ، حضور قضاء حاجت پہ دور تشریف لے جاتے، یہاں تو دور نہیں گئے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ وہاں بھی آپ کو بتایا تھا کہ دور جانے کا تعلق اس وقت کے جب بیت الخلاء گھروں میں نہیں بنے ہوئے تھے، یا اس کا تعلق سفر سے ہے۔ سمجھ آئی بات؟ کس سے ہے؟ نارج کے، چونکہ حضر سے ہیں۔
اب دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس حالت میں حضور کو کیوں دیکھا؟ قضاء حاجت کے وقت کسی کے اوپر نظر نہیں کرنی چاہیے، ستر عورت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ عام شرح فرماتے ہیں کہ یہ نظر فجات ہے، یعنی اچانک نظر پڑی، سمجھ نہیں آئی بات، اسی سے اندازہ لگایا۔ علامہ کرمانی جو بخاری کے شارح ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ قصداً و ارادتاً دیکھنا مراد ہے، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ یہ معلوم کر سکے۔ یہ مصلحت شرعی کے بنیاد پر، لیکن دوسرے شرح کہتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے بعید ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس روایت سے استدلال کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی استقبال تو مطلق ممنوع ہے اور استدبار جو ہے یہ جائز ہے۔ استدبار کیا ہے؟ جائز ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ کا ایک قول تھا، امام احمد بن حنبل کا ایک قول ہے، استقبال مطلقاً ممنوع ہے اور استدبار مطلقاً، یہاں استدبار ثابت ہو گیا۔ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ نظر فجات ہے، صحیح طور پر اندازہ نہیں لگا سکتا، اس حالت میں آدمی غور سے نہیں دیکھ سکتا، سمجھ نہیں آئی بات۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کے دیکھنے میں غلطی ہو سکتا ہے، یا کسی ضرورت کے بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلیے آگے ہم اور یہ دوسرے مسلک والوں کی دلیل ہے، ربیعۃ الرائی اور اسی طرح داؤد ظاہری اور عروہ ابن زبیر یہ کہہ رہے تھے کہ مطلقاً استقبال اور استدبار دونوں جائز ہیں، مطلقاً۔ اس میں آپ نے دیکھا حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور پہلے منع کرتے تھے، لیکن انتقال سے 1 سال پہلے ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت جو ہے قبلہ رخ کی طرف کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس روایت کے متعلق ایک تو یہ بتایا تھا کہ آپ کو کہ روایت سندن ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں محمد ابن اسحاق ہے، محمد ابن، جس کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ سیر اور تاریخ اور مغازی کا تو امام ہے، مسلم ہے۔ البتہ احکام کے روایتوں میں یہ معتبر ہے یا نہیں اس پہ اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ دجال و من الدجاجلہ۔ جب امام مالک سے پوچھا گیا اس کے بارے میں تو اس نے یہی فرمایا کہ ورما بالتشیع والقدر۔ امام مالک نے اس کی طرف نسبت کر دی کہ وہ کیا ہے؟ کیا تھے اور قدری تھے۔ لیکن دوسری طرف امام شعبہ اور دوسرے حضرات جو ہے امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں اس کے متعلق۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور علامہ عینی رحمہ اللہ نے تفصیلی بحث کیا اور پھر اس نے بھی یہ اس کے ثقہ ہونے کو راجح قرار دیا۔ علامہ ابن حمام بھی یہی فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہی فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے توثیق اور تضعیف میں اختلاف ہے۔ بہرحال یہی سمجھا جائے گا کہ احکام کی روایتوں میں یہ معتبر نہیں ہے، چونکہ یہاں احکام کا روایت بیان ہو رہا ہے، اس لیے سند ضعیف ہے، سندن یہ ضعیف ہے۔ یا یہ کہا جائے گا کہ حکایت حال لا عموم لہا۔ دیکھو ضرورت الگ چیز ہوتی ہے اور حکم الگ ہوتا ہے۔ استثناءات ہوتے ہیں، کسی ضرورت کے بنیاد پر آدمی جو ہے اس حکم کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن صراحتاً حکم ماقبل روایتوں میں گزر چکا ہے کہ نہ استقبال ہوں گے اور نہ استدبار ہوں گے۔
وہ قانون کی حیثیت ہے. قانون الگ ہوتا ہے، آزار الگ ہوتے ہیں، دونوں کے حکم الگ الگ ہوتے ہیں. چلیے باب کیف التکشف عند الحاجہ. قضاء حاجت کے وقت کشف عورت کیسے کیا جائے. یہ سمجھ لیں مصنف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قضاء حاجت کے وقت کشف عورت یہ ضرورت کی بنیاد پر ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کس بنیاد پر؟ اور یہ قاعدہ ہے کہ ضروریات و تتقدر بقدر ضرورہ. جتنے ضرورت ہو اسی کے مطابق آپ استعمال کشف عورت کریں. روایت میں یہ بتایا ہے کہ اذا اراد حاجۃ لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھے جب وہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں تو ازار کو زمین پہ بیٹھنے کے جب قریب ہو جاتے تو پھر نکال لے. سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ نہیں ہے کہ دور سے ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ ابھی قضاء حاجت کے جگہ پہنچے نہیں آدمی پہلے سے نہیں، کیونکہ یہ ضرورت کی بنیاد پر. لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الازار. قال ابو داود رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن انس بن مالک وهو ضعیف. امام ابو داود رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں اس روایت کو عبد السلام بن حرب نے اعمش سے نقل کیا ہے. وہ حضرت انس بن مالک سے ہے اور وہ ضعیف ہے. وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. دراصل مدار سند اعمش ہے. مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ مدار سند کون ہے؟ اعمش. اعمش کے دو شاگرد ہیں، ایک وقی ہے اور ایک عبد السلام ہے. وقی کا ذکر تو اوپر آیا اور ان دونوں کی سند میں فرق ہے. دو طریقے سے فرق ہے. کتنے طریقے سے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وقی کے طریقے میں اعمش اور صحابی کے درمیان ان رجلن ایک رجل مجہول کا واسطہ ہے. کیا ہے؟ سمجھ آئی بات؟ اور عبد السلام ابن حرب کے واسطے میں اعمش براہ راست صحابی سے نقل کر رہا ہے اور اعمش اور صحابی کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ایک فرق تو یہ ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ وقی کے روایت میں صحابی ہے عبداللہ ابن عمر. کون ہے؟ اور عبد السلام کے روایت میں صحابی ہے حضرت انس بن مالک. یہ دو فرق. لیکن مصنف رحمہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عبد السلام ابن حرب والی روایت جو ہے یہ ضعیف ہے. وہ ضعیف. یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہوا کا ضمیر راجع ہے عبد السلام کی طرف، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ عبد السلام ابن حرب یہ ثقہ راوی ہے بالاتفاق، لیکن ہوا ضمیر راجع ہوگا اس روایت اس کی طرف. یہ دوسری روایت ہے یہ ضعیف کیوں ہے؟ وجہ ضعف یہ ہے کہ اعمش براہ راست حضرت انس بن مالک سے نقل کر رہا ہے اور محدثین کا زیادہ تر کر رہا ہے یہ ہے کہ حضرت اعمش کا کسی بھی صحابی سے سماع نہیں ہے. کسی بھی صحابی سے سماع نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، اعمش کا سماع جو ہے حضرت انس بن مالک، عبداللہ ابن اوفا، ان دو صحابہ کرام سے سماع ثابت ہے. لیکن جمہور کا رائے یہ ہے کہ اعمش کا سماع کسی بھی صحابی سے نہیں ہے. سماع حدیث ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس سے انقطاع پائے گا. اب امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے دوسرے سند کو کیا کہا؟ ضعیف.
لیکن پہلے سند کو ضعیف نہیں کہا، جبکہ اصولی تو عن رجلن ہے، ایک مجہول آدمی آ گیا، اسی سند میں مجہول راوی کا آنا اس حدیث کے ضعف کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس کا ذکر نہیں فرمایا امام ابو داؤد رحمہ اللہ۔ یہ کیوں؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ عن رجل ذکر فرما رہے ہیں، اس کے ذہن میں وہ رجل مجہور متعین ہوگا، اس کے ذہن میں، استاد سے تو اسی طرح سنا نا، لیکن اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ وہ متعین آدمی ہوگا اور ہوگا بھی ثقہ، ہوگا بھی۔ اب اس وجہ سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے پہلے سند کو ضعیف قرار نہیں دیا۔ اب وہ رجل کون ہے؟ زیادہ تر محدثین یہی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رجل سے قاسم بن محمد ہے، جو بالاتفاق سے قراوی ہے، اور حافظ ابن قیم نے تہذیب و سنن میں فرماتے ہیں غیاث ابن ابراہیم ہے، لیکن یہ علامہ سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دوسرا قول ابن قیم کے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ غیاث ابن ابراہیم بالاتفاق ضعیف راوی ہے۔ اگر یہاں رجل سے کوئی ضعیف راوی ہوتا تو پھر بھی ضعف کا نسبت امام ابو داؤد کر لیتے ہیں اس روایت کی طرف، لیکن نہیں کی، تو لہٰذا زیادہ راجح قول یہی ہے کہ قاسم ابن محمد مراد ہے اور جو ثقہ راوی ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے ذہن میں یہ بات تھی، تو اس وجہ سے اس نے اس کو ضعیف قرار نہیں دیا۔ لیکن ان دونوں سندوں کو امام ترمذی رحمہ اللہ بھی نقل فرما رہے ہیں، اور دونوں کے متعلق وہ انقطاع کا حکم ذکر فرما رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ امام ترمذی نے جو سند بیان کیے ہیں دونوں کے سند میں انقطاع ہے، اس میں تو انقطاع صرف ایک میں ہے نا، دوسرے میں ہے، پہلے میں نہیں ہے۔ عن رجل، چونکہ اس میں دونوں میں انقطاع ہے، تو اس وجہ سے امام ترمذی نے دونوں کو کیا کر دیا؟ ضعیف قرار دیا۔ چلیے باب کراہیت الکلام عند الخلاء، قضاء حاجت کے وقت جو ہے بات چیت کرنا مکروہ ہے۔ آداب میں سے ایک ادب یہ ذکر فرمایا کہ قضاء حاجت کے وقت جو ہے بات چیت کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ سمجھ آئی بات؟ جو روایت ہے وہ آگے حضرت ابو سعید کے، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یخرج الرجلان یضربان الغائب۔ لا یخرج الرجلان، یہ نہیں بھی ہو سکتا ہے، نفی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہو تو جیم پر کسرہ ہوگا، اگر نفی ہوگا تو جیم مضموم ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟ یضربان الغائب یہ کنایہ ہیں یقضیان الحاجہ سے، قضاء حاجت کر لیتا ہے۔ کاشفین عن عورتہما، اس حالت میں کہ کشف عورت بھی ہو رہا ہے، یتحدثان، ایک دوسرے کے سامنے پھر کشف عورت بھی ہے اور بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ فإن اللہ عز وجل یمقت علی ذلک، اللہ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ مقت کہتے ہیں شدت غضب کو۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ نفس قضاء حاجت کے وقت بات چیت کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور کشف عورت بھی ہو تو پھر اس صورت میں یہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو جمہور کا رائے یہ ہے کہ یہاں حکم جو مقت کا ہے دونوں کو جمع کرنے پر۔ علامہ شوکانی فرماتے ہیں یا نہیں، دونوں کے متعلق الگ الگ بھی ہے۔ اگر کوئی بات چیت میں قضاء حاجت کے وقت بات چیت کر رہا ہے تو پھر بھی حرام ہے، اور کشف عورت کر رہا ہے تو پھر بھی حرام ہے۔